السلام علیکم۔ نبیلہ اباراجہ کا ناول مجھے اعتبار وفا ملے۔ شیر افغن ڈائننگ ٹیبل پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ پلوشہ کے خیال میں اسے بہت پریشان لگنا چاہیے تھا، مگر اس کے خاص آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ بھائی جان یہ کیسے ہوا؟ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ رات کو اپنے بیڈ روم میں اچھی خاصی سوئی تھی۔ میں نے باقاعدہ دستک دے کر چیک کیا تھا۔ رو رہی تھی کہ پاپا اور امی یاد آ رہے ہیں۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے بیڈ روم میں آ کر سو گیا۔ شیر افغن نے نہ جانے نگاہیں کیوں چرائیں۔ صبح ناشتے کے لیے ملازم اٹھانے گیا تو وہ نہیں تھی۔ میں نے پورے گھر میں تلاش کیا اور پھر تمہیں فون کر دیا۔ اس نے مزید بتایا، بھاگ گئی ہوگی، خون کا اثر ہو کر رہتا ہے۔ پلوشہ زہر خوند ہو کر بولی۔ شیر افغن کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ بیٹا اس کے دوستوں کو فون کرو، شاید وہاں چلی گئی ہو۔ پلوشہ کی ساس بولی، مجھے اس کے دوستوں کی خبر نہیں ہے، نہ کسی کا فون نمبر میرے پاس ہے۔ وہ اطمینان سے بولا تو پلوشہ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ہاں بھلا ہمیں کیا علم تھا وہ ایسی حرکت کرے گی، ورنہ اس کے دوستوں کے ایڈریس بھی نوٹ کر لیتے۔ سب سے زیادہ حیرت سمیر کو ہوئی تھی۔ پلوشہ کو خاص دکھ نہیں ہوا تھا۔ وہ بھائی کی دور اندیشی کی قائل ہو گئی تھی۔ اچھا ہوا جو انہوں نے شادی پر کسی کو نہیں بلایا۔ شیر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مومنہ کہیں جا سکتی ہے، وہ بھی شادی شدہ زندگی کے محض چند گھنٹے گزار کر۔ سمیر سے یہ خبر ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جا چکی ہے تو مان لو، تو بابا اسے تلاش کرو۔ تمہاری بے حسی دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اس کے شوہر ہو۔ سمیر نے اس کے لتے لیے۔ کیا کروں گا تلاش کر کے؟ اب وہ پہلے والے حال میں تو ہوگی نہیں، دوسرے یہ کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ تو تم کہاں تھے؟ اپنے بیڈ روم میں۔ پھر تمہیں یعنی ایک ذہین افسر کو وہ غچہ دے کر کہیں نکل گئی؟ سمیر، وہ رو رہی تھی، میں اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ اس کی نگرانی تو نہیں کر رہا تھا جو مجھے اس کے بولڈ اسٹیپ کی خبر ہو جاتی۔ اس نے سمیر کا شک رفع کیا۔ شاید اسے یہ فیصلہ منظور نہیں تھا۔ اگر اسے یہ فیصلہ منظور نہ ہوتا تو وہ کل بھی یہ قدم اٹھا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ کسی رشتے، کسی زنجیر کا بوجھ تو نہ ہوتا؟ کیا نکاح کے بعد ہی اس نے یہ سب کرنا تھا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کل موقع ہی نہ ملا ہو۔ ویسے میں خود بھی پریشان ہوں، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ پہلے ثنا اور اب یہ مومنہ۔ میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اس نے عہد کیا۔ پھر اس ایک ہفتے میں اس نے اپنے ممکنہ دستیاب وسائل سے مومی کا پتہ لگانے کی کوشش کی، جس کا خاص فائدہ نہیں ہوا۔ اسے نہ ملنا تھا، نہ ملی۔ اتنے بڑے انسانوں کے جنگل میں وہ جانے کہاں چھپ گئی تھی، جو شیر افغن جیسا ذہین افسر بھی اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ عبدالرشید عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف ہو لیے۔ روزانہ کی طرح وہ جو ہی روڈ کے کراس کر کے پرے میدان کی طرف بڑھے تو ہلکے ہلکے رونے کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ آواز فاصلے سے آ رہی تھی۔ وہ سمت کا تعین کر کے معاملہ جاننے کے لیے آگے ہوئے۔ 1.5-2 ماہ کا بچہ گھاس کے فرش پر کمبل میں لپٹا بے یار و مددگار پڑا رو رہا تھا۔ جانے کتنی دیر سے وہ یہاں پڑا ہوا تھا، لگ رہا تھا وہ روتے روتے تھک گیا ہے، تبھی اب اس کی گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی۔ عبدالرشید پوتے پوتیوں والے تھے۔ بچے کو یوں ہی پڑے دیکھ کر ازلی محبت نے جوش مارا۔ نہ جانے کون شقی القلب تھا جو اس ننھے سے پھول کو یہاں پھینک گیا تھا۔ نومبر کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ کافی سردی تھی، لوگ گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ پھر یہ میدان جہاں یہ بچہ پڑا ہوا تھا مغرب کے بعد سنسان ہو جاتا تھا، اسی لیے کسی کے کان میں بچے کی آواز نہیں پڑی تھی۔ اس بیچارے کی خوش قسمتی تھی کہ عبدالرشید ادھر سے گزرے تھے۔ انہوں نے کمبل سمیت بچے کو اٹھا لیا اور گھر لے آئے۔ ان کی دونوں شادی شدہ بیٹیاں بھی آئی ہوئی تھیں، ساتھ داماد بھی تھے۔ انہیں بچے سمیت دیکھ کر سب حیران ہوئے۔ ابا جی، یہ کس کا بچہ ہے؟ ان کا بڑا بیٹا کریم اشتیاق سے آگے ہوا۔ انہوں نے تمام قصہ بتا دیا۔ ان کی بیوی کے چہرے پر فکر مندی چھا گئی۔ پاکستان بنے 5-6 سال ہوئے تھے۔ وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور کلیم داخل کر کے یہ گزارنے لائق گھر حاصل کیا تھا۔ محلے میں ان کی بڑی عزت تھی، پوری گلی انہیں حاجی صاحب کے نام سے پکارتی تھی۔ حالانکہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا، بس ان کی نیکی اور شرافت کے باعث محلے والوں نے یہ اعزاز بخشا تھا۔ بختاں کو یہ بچہ حاجی صاحب کے خلاف سازش لگ رہا تھا، جس کا اس نے اظہار کیا تو تمام بچوں نے تائید کی۔ آپ محلے میں مسجد میں اعلان کروا دیں اور جان چھڑائیں۔ وہ بڑی روکھی عورت تھیں۔ اماں، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ یہ گم تو نہیں ہوا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ کسی نے اپنی جان چھڑائی ہے۔ بڑا داماد بولا تو وہ سہم گئیں۔
اتنے میں بچہ زور زور سے رونے لگا، شاید وہ بھوکا تھا۔ کلثوم نے ماں کے اشارے پر اس کے لیے دودھ تیار کیا۔ اسے اٹھانے پر گیلے پن کا احساس ہوا۔ اس نے کمبل اتارا تو ایک طے شدہ پرچہ نکل کر گرا جسے عبدالرشید نے فوراً اٹھا لیا۔ گھر میں صرف کریم ہی 4 جماعتیں پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بآواز بلند پڑھنے لگا، میں غربت کے باعث اپنے بچے کی پرورش نہیں کر سکتی، اس لیے اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جس کسی کو بھی ملے وہ اپنے بچہ سمجھ کر پالے۔ ایک دکھی ماں۔ بس یہ چند جملے تحریر تھے۔ سب اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ دیکھو تو کیا غریب کا بچہ لگتا ہے، کپڑے کتنے اچھے ہیں، یہ کوئی اور چکر ہے ابا جی، صبح اسے جا کر یتیم خانے چھوڑ آتے ہیں، کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کریم کی بات وزن دار لگی تھی، چنانچہ دوسرے روز عبدالرشید کریم کے ساتھ جا کر بچے کو یتیم خانے چھوڑائے۔ ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر بختہ کے آگے وہ مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے بچے کے پاس سے ملنے والا پرچہ بھی یتیم خانے کے نگراں کے سپرد کر دیا تھا۔ انچارج نے بچے کی پہچان کی خاطر اس کا نام جلیل رکھا، وہ بھی باقی بچوں کے ساتھ پلنے لگا۔ 5 سال ہونے پر اس کی پڑھائی لکھائی شروع ہو گئی۔ اسکول یتیم خانے کے 4 دیواری میں ہی تھا۔ یہاں پر ایک جھگڑالو لڑکا زبیر بھی تھا جو جلیل سے 3-4 برس بڑا تھا۔ بچوں کو مارنا پیٹنا، ان کی چیزیں چھیننا اس کا معمول تھا۔ کہیں سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ جلیل میدان میں ملا تھا اور اسے ایک بڑے میاں چھوڑ گئے تھے۔ اس کے ماں باپ کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس روز سے وہ اسے جلانے ستانے لگا۔ جلیل خون کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا کیونکہ زبیر نہ صرف اس سے عمر میں بڑا بلکہ قد کاٹ اور طاقت میں بھی بے مثال تھا۔ جلیل نے اس کی برتری ذہنی طور پر تسلیم کر لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ زبیر کا رویہ بدلنے لگا، وہ اس سے اچھی طرح پیش آنے لگا۔ اصل میں وہ یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا، اس کے لیے اسے ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ جلیل کی فرما برداری کے بدولت وہ اسے پسند کرتا تھا۔ بالآخر ایک دن وہ اپنے ساتھیوں سمیت بھاگ گیا۔ جلیل بہت خوفزدہ تھا جبکہ زبیر کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ لگتا تھا اس نے پہلے سے ہی ہر پہلو پر غور کر رکھا تھا۔ ایک طرح سے وہ ان کا لیڈر بن گیا تھا۔ پہلی رات تو ان کی ایک دکان کے تھڑے پر گزری۔ دوسری روز زبیر ایک ہٹے کٹے فقیر کے ساتھ کہیں چلا گیا، واپس آیا تو انہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ چاروں کوئی سوال کیے بغیر اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ انہیں فقیروں کے ڈیرے پر لے آیا تھا۔ پھٹے پرانے بدبودار لباس پہنے ہر سائز اور ہر عمر کے فقیر یہاں موجود تھے۔ ان چاروں کو بھی وہاں جگہ مل گئی۔ عجیب وحشت بھرا غلیظ سا ماحول تھا۔ کمرے میں گنجائش سے زیادہ لوگ تھے۔ چرس اور سگریٹ کی بدبو فضا میں چکراتی پھر رہی تھی۔ جلیل کو ابکائیاں آنے لگیں۔ اس کے مزاج میں بے انتہا نفاست تھی جس کے باعث زبیر اسے شہزادہ کہتا تھا۔ بہرحال وہ مارے بندھے اسی کمرے میں سویا۔ صبح انہیں ان کی ڈیوٹی سے آگاہ کیا گیا جو کہ بھیک مانگنے کی تھی۔ جلیل کو تذبذ ہوا تو زبیر نے اسے گھما کر لات ماری۔ جلیل کی اولاد اپنی اہمیت دیکھ، خواہ زیادہ شریف نہ بن، تیری ماں تجھے پھینک کر گئی تھی، ہم سے لڑنے کی کوشش نہ کر۔ زبیر نے اس کی زبان بند کر دی۔ وہ روز بھیک مانگ کر واپس آ کر حساب دیتے۔ زبیر سردار کا پسندیدہ شاگرد بنتا جا رہا تھا کیونکہ وہ ہاتھ کی صفائی بھی دکھانے لگا تھا۔ چھوٹی موٹی چوریاں اضافی صفت تھیں۔ جلیل بھی ان کے رنگ میں رنگ گیا۔ زبیر نے بڑی ترقی کی۔ 4 سال کے بعد اپنا الگ ڈیرا بنا لیا۔ دوسرے فقیر سردار کو چھوڑ کر ان سے آ ملے۔ زبیر نے شراب کشید کرنے کی بھٹی بھی لگا لی اور جوا کرانے لگا۔ اب اس کی جیب میں بڑا مال تھا۔ پھر ایک لڑکی پر اس کا دل بری طرح آ گیا، مگر مسئلہ یہ تھا کیونکہ لڑکی کے گھر والے کسی طرح بھی اس کے ساتھ اس کی شادی نہ کرتے، وہ جرائم کی دنیا کا جانا پہچانا نام بن چکا تھا۔ چنانچہ اس نے صادقہ کو بھی اٹھوا لیا اور جبری نکاح کر لیا۔ ادھر جلیل کو بھی ایک لڑکی راحت اچھی لگنے لگی۔ سفید اجلا لباس اور کتابیں ظاہر کرتی تھیں کہ وہ طالبہ ہے۔ راحت کو بھی جلیل کی نگاہوں کا احساس ہو گیا مگر وہ اظہار محبت کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ پچھلے روز ہی تو اس پر اغوا برائے تاوان کا کیس بنا تھا۔ سارا کام زبیر کا تھا مگر نام اس کا آ گیا تھا۔ بعد میں زبیر نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر معاملہ ختم کروا دیا گیا مگر جلیل بہت خوفزدہ تھا۔ زبیر کی سنگ دلی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ وہ مطلوبہ رقم نہ ملنے پر 2 بچوں کو قتل بھی کر چکا تھا۔ بہرحال اس نے جلیل کی پریشانی بھانپ لی اور کہا، راحت کو اغوا کروا دوں، جب دل بھر جائے تو چھوڑ دینا۔ وہ خود بھی تو یہی کرتا تھا۔ بچی پیدا ہونے کے باوجود اس کے معمولات اور احساسات میں فرق نہیں آیا تھا۔
صادقہ اب ناکارہ شے بن گئی تھی۔ جلیل کو یہ مشورہ بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا، میں شریفانہ طریقے سے راحت کو اپنانا چاہتا ہوں۔ حیرت انگیز طور پر زبیر نے اس کی بات مان لی اور راحت کے محلے میں اسے مکان دلوا دیا۔ اب آگے کا کام جلیل کو خود ہی کرنا تھا۔ محلے میں اپنے اخلاق و شرافت کے باعث اس نے جلد ہی شہرت حاصل کر لی۔ راحت کا رشتہ مانگنے کا بہترین موقع تھا۔ صادقہ اور زبیر جلیل کے بھائی بھابھی بن کر آئے، اپنی لمبی چوڑی جائیداد کی تفصیل بتائی۔ ان کی توقع کے عین مطابق راحت کے گھر والے متاثر ہو گئے اور یوں جلیل کی شادی راحت سے ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھا، فطری طور پر زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر زبیر اس کی کوششیں ناکام بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس نے اسمگلنگ کے میدان میں بھی قدم جما لیے تھے۔ ایک رات وہ اس کے گھر آیا اور اپنے نئے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ بینک میں ڈاکہ ڈالنا تھا اور سونا سرحد پر اسمگل کرنا تھا۔ باقی زندگی عیش سے گزرے گی شہزادے، بس آخری بار اپنا نہیں تو بھابھی اور بچی کا خیال کر لو۔ اس نے نیا پتہ پھینکا۔ جلیل ہار گیا۔ زبیر نے جھول سے پاک پلان بتایا تھا اور چیدہ ساتھیوں کے سوا کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی، مگر اس کے ساتھیوں میں کچھ مخالف بھی تھے جنہوں نے کسی نہ کسی طرح اس منصوبے کا پتہ چلا لیا اور مخبری کر دی۔ یہ پلان بہت بڑا اور خطرناک تھا، اس لیے ڈی آئی جی بذات خود اس کیس کو ہینڈل کر رہے تھے۔ وہ بھی تیار تھے اور زبیر اس کے ساتھی اطمینان سے اپنا کام مکمل کر کے بینک سے نکلے۔ یہ اب تک کی جانے والی سب سے بڑی بینک ڈکیتی تھی، جس میں کروڑوں روپے اور منو سونا لوٹ لیا گیا تھا۔ شیردل، مزار اور ان کے سپاہی باہر موجود تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر نکلے، تیز روشنیوں میں نہا گئے۔ زبیر نے فوراً اپنے ساتھیوں کو پوزیشن لے کر فائر کرنے کا اشارہ کیا۔ دونوں طرف سے تڑا تڑ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ جلیل کے ہاتھ میں پستول تھا، مگر اس میں چلانے کی ہمت نہیں تھی۔ زبیر مسلسل چیخ رہا تھا۔ شیردل کا گھیراؤ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ سپاہیوں کو بھی معاملے کی بھنک پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے کیمرے سمیت موجود تھے۔ ایک موقع پر اچانک زبیر شیردل کی بندوق کے زد میں آ گیا۔ جلیل فائر! وہ چیخا، مگر جلیل کا پستول خاموش رہا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سمیت .25 کا ریوالور اونچا کیا۔ ٹھائیں دو پستولوں نے ایک ساتھ گولیاں اگلی۔ زبیر کا نشانہ خطا نہیں گیا۔ شیردل زمین پر گر پڑا تھا۔ جلیل ابھی تک بنا سوچے سمجھے بے سمت گولیاں چلا رہا تھا۔ فلیش لائٹ اس کے چہرے پر چمکی۔ زبیر پوزیشن بدل چکا تھا۔ اس نے بھاگتے بھاگتے جلیل کو اپنی طرف گھسیٹا۔ اس کا ریوالور وہیں گر گیا۔ زبیر نے تقریباً اسے اٹھا کر پک اپ میں پٹخا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم نے مروانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی ذلیل۔ دل چاہ رہا ہے تجھے بھی شوٹ کر دوں۔ تیری کوئی گولی کام نہیں آئی۔ اگر میں ہمت نہ کرتا تو شیردل پکڑ لیتا ہم سب کو، اور اس وقت ہم سب حوالات میں ہوتے۔ وہ دانت پیستے ہوئے جلیل کو گھور رہا تھا۔ پھر انہوں نے پک اپ راستے میں ہی چھوڑ دی اور باقی راستہ پیدل طے کیا۔ زبیر کے لیے بڑی خبر تھی۔ صادقہ اچانک مر گئی تھی۔ اس کے ساتھی نے فون کر کے اطلاع دی تھی۔ مر گئی ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے زیر لب فون کرنے والے کو موٹی سی گالی دی۔ دادا، بچی رو رہی ہے۔ زبیر فکرمند ہو گیا۔ جلیل، ایسا کر بھابھی کو لے آ، ہمارے لیے ویسے بھی کچھ روز خطرہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ پولیس اس کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے۔ یوں جلیل راحت اور مومنہ کو لے آیا۔ جہاں زبیر کی بیٹی ثنا گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی، راحت جلیل کے کاروبار سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی، مگر یہ وقت تانے دینے کا نہیں تھا۔ اسے بینک ڈکیتی کا بھی علم ہو گیا تھا۔ صبح کے اخبارات نے اس کا رہا سہا سکون زائل کر دیا۔ اخبارات کے مطابق ڈی آئی جی شیردل اور ان کے 4 سپاہی ہلاک ہو گئے تھے۔ زبیر کا صرف ایک ساتھی مارا گیا تھا۔ جلیل کے ہاتھ میں ریوالور پکڑے تصویر چھپی تھی، جس کے نیچے لکھا ہوا تھا، ڈی آئی جی شیردل خان کا قاتل۔ موقع واردات سے اس کا ریوالور بھی ملا تھا، جس پر اس کے فنگر پرنٹ تھے۔ زبیر، یہ جھوٹ ہے، تم تو جانتے ہو یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ جلیل متوحش ہو گیا۔ تم پولیس کو بے شک کہتے رہو کہ میں نے نہیں کیا، وہ نہیں مانیں گی۔ یہ تصویر تمہارے جرم کا ثبوت ہے۔ زبیر نے صاف آنکھیں پھیر لیں۔ در حقیقت اس کا عیار ذہن نیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ڈی آئی جی کا قتل کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ ملک بھر کے اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن چیخ پڑے تھے، قاتل کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ادھر جلیل سخت پریشان تھا۔ زبیر کے ساتھ وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث تو رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ سے کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ زبیر خود بھی ایسے کام اس کے سپرد نہیں کرتا تھا۔ جانتا تھا وہ بڑا بزدل آدمی ہے، مگر بینک ڈکیتی میں اسے اس کے لیے شامل کیا گیا تھا کہ منصوبہ ہر لحاظ سے مکمل اور بے داغ تھا۔
پولیس کی آمد نے سارا کام بگاڑ دیا تھا۔ یہ ضرور کسی گھر کے بیدی کی کارستانی تھی۔ زبیر نے اس بھیدی کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر یہاں اور بھی سنگین چکر شروع ہو گیا تھا۔ زبیر نے بڑی رازداری سے جلیل کی بیٹی مومنہ کی تصویر بنائی اور جلیل کی یتیم خانے میں گزاری زندگی سے لے کر اب تک کے واقعات قلم بند کیے۔ زبیر اگرچہ صرف میٹرک پاس تھا، مگر اس میں ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دنیا بھر کے حالات سے باخبر رہتا تھا۔ اسے پتہ تھا اب کون سی چال چلنی ہے۔ قریبی فون بوتھ جا کر اس نے لگ کے کثیر الاشاعت اخبار کے دفتر فون کیا اور اس نے اپنا نام نہیں بتایا اور کہا، میں فری لانسر صحافی ہوں۔ جلیل کے بارے میں ایک چونکا دینے والی رپورٹ میرے پاس، اگر دام میری مرضی کے ہوں تو میں یہ معلومات فروخت کرنے کو تیار ہوں۔ ایڈیٹر صاحب مان گئے۔ یوں بھی جلیل ان دونوں ہارٹ کیک بنا ہوا تھا۔ زبیر نے وہ رپورٹ بائے ڈاک روانہ کر دی۔ جلیل اخبار میں اپنے بارے میں نئے انکشافات پڑھ کر بے دم ہو گیا۔ ساتھ رہی صحیح کسر مومنہ کی تصویر نے پوری کر دی۔ اس کی ذہنی صلاحیتیں مفقود ہو گئیں۔ پھانسی کا پھندا ہر دم نگاہوں کے سامنے جھولتا۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے، مگر پولیس اسی سرگرمی سے اسی تلاش کر رہی تھی۔ ادھر زبیر کے 3 ساتھی گرفتار ہو گئے۔ سزا کے خوف سے بچنے کے لیے وہ وعدہ معاف گواہ بننے پر تیار ہو گئے۔ زبیر جلیل کے پاس آ گیا۔ جلیل، یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ میں کہاں جاؤں؟ پولیس کتے کی طرح میری بو سونگتی پھر رہی ہے۔ پولیس سے ہی تو بچانا چاہتا ہوں تمہیں۔ تیسرے دل میں اگر وعدہ معاف گواہ بننے کا خیال ہے بھی تو نکال دو۔ پولیس حلیہ بگاڑ دے گی، تیری بیوی اور بچی رل جائیں گے۔ میں نے تمہاری نمک خواری کو بھلایا نہیں ہے۔ ایسے کرو، نکلنے کی تیاری کرو۔ یہ داڑھی مجھے یوں ہی رہنے دو، بلکہ ایسا کرو کہ برقع اوڑھ لو، کوئی نہیں پہچانے گا۔ بھابھی مومنہ کو کمبل میں لپیٹ لیں، ثنا کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ بن ماں کی بچی کیسے رہے گی؟ یہ رقم احتیاط سے رکھنا۔ اس نے ہدایات کے ساتھ نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں اس کی طرف بڑھائیں۔ یہ تقریباً 3 لاکھ روپے تھا، جو اس نے زمانے میں بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ زبیر کی نفسیاتی تجربے کامیاب رہے، ساتھ ہی اس نے ثنا سے بھی جان چھڑا لی، جو اس کی عیش کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ جلیل کی پہلی منزل پشاور تھی۔ بہت جلد زبیر کے ساتھی نے انہیں یہ جگہ چھوڑ دینے کا کہا۔ وہ پھر پنڈی آ گئے۔ زبیر بڑی چالاک، موقع پرست، خود غرض انسان تھا۔ اسے معلوم تھا اگر جلیل ایک بار پولیس کے قبضے میں چلا گیا تو زبیر کو پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اس نے جلیل کے بارے میں جو رپورٹ ظفر عالم کو بھیجی تھی، وہ اسے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی فکر میں لگ گیا تھا۔ اس نے بڑی بڑکیں ماری کہ جلیل عرف جیلا کی بچی کی تصویر میں نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے۔ زبیر نے جلیل پر احسان عظیم کرتے ہوئے ظفر عالم کو مروا دیا۔ اس نے لازمی طور پر شکر گزار ہونا تھا۔ پھر اس نے جلیل کا نام بدلنے کا مشورہ دیا اور فواد حسن کے نام سے نیا شناختی کارڈ بنوایا۔ وہ اسے پوری طرح اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ جلیل کہیں راز نہ اگل دے۔ جلیل بلکہ فواد حسن ساری زندگی بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، ڈر ڈر کے زندگی بسر کرتا رہا۔ ثنا کو بھی باپ کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ زبیر نے بالآخر فواد کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ وہ ہمہ وقت نفسیاتی دباؤ میں رہے۔ فواد 1 ہفتے گھر اور 1 ہفتہ زبیر کے پاس گزارتا۔ اس نے مکمل طور پر اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ پھر زبیر اسے بینکاک لے گیا۔ ثنا سے جب اس کا ملنے کو جی چاہتا تو وہ اسے بلوا لیتا۔ بیٹی کے دل میں کیا ہے وہ کبھی نہیں جان سکا۔ وہ مستقل اسے اپنی ذمہ داری نہیں بنا سکتا تھا۔ ثنا نے ایسا خود غرض اور بے حس باپ نہیں دیکھا تھا جو گھٹیا درجے کی عورتوں کی قربت کے باعث اسے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایسی صورت میں اسے مکمل باپ بننا پڑتا، جو اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ فواد نے جب اسے بتایا کہ ثنا کی بات پکی ہو گئی ہے تو وہ کندھے جھٹک کر رہ گیا، جیسے بھاری بوجھ سر سے اترا ہو۔ فواد ہمیشہ کے لیے راحت اور مومی کو پاس رکھنا چاہتا تھا۔ راحت جب اسے مومی کی ناراضگی کا بتاتی تو وہ تڑپ اٹھتا۔ اس کا بس چلتا تو وہ دونوں کو لے کر غائب ہو جاتا۔ مومی شکایت کرتی کہ آپ ہمارے پاس زیادہ دن کے لیے کیوں نہیں رہتے۔ جوں جوں وہ بڑی ہو رہی تھی، یہ سوال اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ فواد کے پرس میں ہمہ وقت اس کی تصویر موجود رہتی تھی۔ راحت جب فون یا خط کے ذریعے بتاتی کہ اس نے فلاں گریڈ حاصل کیا ہے اور فلاں کلاس میں آ گئی ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا تھا۔
زبیر نے اس سے کہا تھا کہ ثنا کی شادی کے بعد تم راحت اور مومنہ کو لے کر دنیا کے جس حصے میں مرضی چاہے نکل جاؤ۔ اسے زنجیریں توڑنے کا احساس ہوا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ زبیر کیا سوچ رہا ہے۔ جیسے ہی اس کا طیارہ فضا میں بلند ہوا، زبیر کو کسی نے اطلاع دی کہ شیر دل خان کی فائل پھر کھل چکی ہے۔ پاکستان پہنچتے ہی فواد نے ہوش اڑا دینے والی اطلاع دی کہ اس کا ہونے والا داماد DIG شیر دل کا بیٹا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ شیر افغن پر جلیل کا راز کھل چکا ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اسے گھیر کر مار دو اور ثنا کو نکال لاؤ۔ ایسے ہی کیا گیا۔ فواد قریبی مارکیٹ میں زبیر کو فون کرنے آیا تھا۔ اچانک کہیں سے پک اپ نمودار ہوئی اور فواد کو خون میں نہلا کر چلی گئی۔ زبیر کے دکانداروں نے وقت ضائع کیے بغیر کارندوں نے وقت ضائع کیے بغیر راحت کو فون کیا اور کہا کہ ثنا کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ اسے پچھلے دروازے سے نکال دیں۔ راحت نے نہ چاہتے ہوئے دل پہ پتھر رکھ کے ثنا کو نکل جانے کو کہا۔ وہ ان کی بیٹی تو نہیں تھی، مگر انہوں نے بیٹی کی طرح ہی اسے پالا تھا۔ مومنہ کے فرشتوں کو بھی اس راز کی خبر نہیں تھی۔ راحت نے قیمتی خزانے کی طرح اسے سینت سینت کر رکھا تھا۔ فواد کا حکم تھا کہ مومی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور واقعی اسے پتہ نہیں چلا تھا، سوائے اس کے کہ اس کا باپ قاتل ہے، فراڈ ہے، جواری ہے، اسمگلر ہے۔ ثنا بخیر و خوبی بینکاک پہنچ گئی۔ زبیر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ فواد کو اس نے اپنے مطلب کے لیے زندہ رکھا ہوا تھا۔ وہ جب اس کے مفادات کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں رہا تو اس کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے گئے۔ جرائم کی دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ زبیر اور فواد کا یتیم خانے سے جو سفر شروع ہوا تھا ختم ہو گیا۔ فواد کے قتل کو روزمرہ کی دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا گیا۔ پولیس خود بھی سست ہو رہی تھی۔ یوں بھی کون سا وہ محب وطن بے گناہ شہری تھا جو کوئی توجہ دیتا۔ ایک چھوٹی سی غلطی نے اتنے بڑے سانحوں کو جنم دیا تھا۔ آگے نہ جانے پردہ غیب سے کیا کیا ظہور میں آنے والا تھا۔ ایک داستان ختم ہو گئی تھی اور دوسری شروع ہونے والی تھی۔ کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ارائیول لانچ سے نکلنے والی وہ لڑکی غم کا مرقع نظر آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر پے در پہ صدمات کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ کالی شلوار، ہم رنگ قمیض اور کالے ہی دوپٹے نے اس کے حزن اور ملال میں ڈوبے چہرے کو عجیب سا وقار بخش دیا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک ٹریول بیگ تھا جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بیگ پر لگا ٹیگ بتا رہا تھا کہ وہ بینکاک سے یہاں پہنچی ہے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی اور گزرتی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا۔ ڈرائیور کو ڈیفنس کے ایک بنگلے کا پتہ بتا کر وہ تھکے تھکے انداز میں پچھلی سیٹ پر ڈھہ گئی۔ ڈرائیور شوقین لگ رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ گھر واپس آؤ گے کیا دیکھو گے کیا پاؤ گے، کون کہے گا تم بن ساجن، یہ نگری ویراں یہ نگری ویراں۔ مسافتوں کی تھکن جیسے اس کی روم روم میں اتر گئی تھی۔ کسی سے ملنے کی خوشی اور غم کے احساسات بیک وقت حملہ آور ہوئے تھے۔ آنسو چپکے سے پلکوں کے باڑ پھیلانگ گئے۔ ڈرائیور کو کرایہ دے کر اس نے دھڑکتے دل سے سیاہ گیٹ کی بیل بجائی۔ اس کی آنکھوں میں بہت ساری دلچسپیاں اور ورافتگیاں سمیٹ آئی تھیں، جیسے بس کھل جا سم کہنے کی دیر ہو اور خفیہ خزانے کے ڈھیر اس کے سامنے لگ جائیں گے۔ واقعی یہ دروازہ اس کے لیے طلسمی اہمیت کا ہی حامل تھا۔ ابھی 1 سال اور چند ماہ ہی تو گزرے تھے، مگر اس کے لیے تو صدیاں ہو گئی تھیں۔ قدموں کی آواز دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ ایک اجنبی صورت سامنے تھی۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ نووارد ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر مہذب انداز میں بولا۔ یہاں مسز فواد ہوتی تھیں، کہاں ہیں وہ؟ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ہم نے یہ گھر 1 سال پہلے خریدا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ مسز فواد کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس نے کھڑاک سے گیٹ بند کر لیا تو اسے یوں لگا کہ جیسے ہر روزن بند ہو گیا ہو، مگر نہیں، امید کی ایک کرن باقی تھی۔ وہ نئی توانائی کے ساتھ والے گیٹ کی بیل بجانے لگی۔ ملازم ٹائپ سا لڑکا باہر نکلا۔ جی بی بی جی۔ وہ اس کی قیمتی لباس سے مروب ہو گیا۔ لگ رہا تھا کہ نیا ملازم ہے۔ خدا بخش کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ شیر افغن ہے؟ نہیں بیگم صاحب، وہ حیدرآباد گیا ہوا ہے۔ اچھا، باقی گھر والے تو ہیں نا؟ باقی کون گھر والے؟ صاحب اکیلا رہتا ہے، ان کی ممی، دادا اور بہن۔ وہ جھلا گئی۔ بیگم صاحب مجھے نہیں پتا، صاحب حیدرآباد گیا ہوا ہے، واپس آئے گا تو آنا۔
دوسرا دروازہ بھی بند ہو گیا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ سمیر ملک، جگنو کی طرح یہ نام ذہن میں جگمگایا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ وہ تھانے میں مل جائے ورنہ اسے بڑی پرابلم ہوتی۔ سمیر ملک کو پوچھنے پر سپاہی ایک دم مؤدب ہو گیا اور اسے احترام سے کرسی پیش کی اور وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سمیر کو اسے دیکھتے ہی شوق سا لگا مگر اس نے سیکنڈوں میں اپنی حیرت پر قابو پا لیا۔ مس ثنا کیسی ہیں آپ؟ وہ کیپ اتار کر اس کے سامنے ٹک گیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ رسمی طور پر خیریت دریافت کی گئی۔ شیر افغن صاحب کیسے ہیں؟ مزے کر رہے ہیں، ضروری کام کے سلسلے میں حیدرآباد میں ہیں۔ ثنا کو سمیر کا لہجہ اس کے ذکر پر کڑوا سا لگا، پھر شاید یہ اس کا وہم تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ اچھا، آنٹی، دادا جان اور پلوشا کیسی ہیں؟ ادھر ہمارے گھر نہیں گئے کبھی آپ؟ میرا مطلب ہے امی اور مومی سے تو آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہوگی۔ سمیر نے غور سے اس کو دیکھا۔ یہ لڑکی اداکاری تو نہیں کر رہی تھی؟ کہیں اس کی نگاہیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی تھیں؟ آپ کہاں ٹھہری ہیں؟ کیا مطلب ہے آقا؟ میں گھر سے ہو کر آ رہی ہوں، وہاں نئے لوگ آ گئے ہیں، میں اسی جستجو میں یہاں آئی ہوں۔ واقعی اس کے لہجے اور آنکھوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ ثنا، میں جو خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں حوصلے سے سنیے گا۔ اس نے بات کا آغاز کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کے لیے۔ ثنا، جس روز جلیل یا فواد کا قتل ہوا اسی روز آپ کی امی بھی۔ اس نے جملہ پورا نہیں کیا۔ ہوش میں ہیں آپ؟ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اگر یہ مذاق ہے تو بہت گھٹیا، میں سب کشتیاں جلا کر یہاں پہنچی ہوں۔ شدت ضبط سے ثنا نے دونوں ہاتھوں سے سامنے پڑے ٹیبل کو پوری قوت سے تھاما۔ ثنا، آپ کی امی اس دنیا میں نہیں ہے اور مومی بھی تقریباً 1 سال سے غائب ہے۔ اصل میں شیر افغن نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ آنٹی دروشے، دادا جان بھی زندہ نہیں ہے۔ تکلیف و حقیقت نے اس کی آنکھوں کو پانیوں سے بھر دیا۔ اس نے حلق سے نکلنے والی چیخوں کو آزاد کر دیا۔ پلیز ثنا، چپ ہو جائیں۔ سمیر گھوما اور اس کی پشت پر پہنچا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ اس نے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ سمیر کا بازو پکڑے اس کے کندھے سے لگے۔ ثنا نے دل کی بھڑاس نکالی۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو گئی۔ یہ شادی کیسے ہوئی؟ مومی اور شیر افغن کی شادی؟ آنٹی نے اسے زبردستی مجبور کیا تھا مگر اس وقت اس نے انکار کر دیا۔ بعد میں نہ جانے کیسے وہ راضی ہو گیا۔ میں بھی شادی کے نام پر کھیلے جانے والے ڈرامے میں شریک ہوا تھا۔ صبح موصوف نے بتایا کہ مومی گھر سے غائب ہے۔ سمیر جلے بھنے انداز میں تفصیل بتانے لگا۔ وہ غور سے سن رہی تھی۔ شیر افغن نے انتقاماً یہ شادی رچائی۔ وہ آپ کی گمشدگی کا قصوروار بھی اسے ٹھہرا رہا تھا اور کہتا تھا کہ میں مومی سے ثنا کا پتہ اگلوا کر رہوں گا۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، اسے مومی کی گمشدگی کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ میں اس کی بے فکری دیکھ کر حیران ہوتا ہوں۔ شاید کندھے پر لگنے والے نئے سٹارز نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں اس صورتحال سے چکرا کر رہ گیا ہوں۔ ثنا کے چہرے سے فکر مندی مشترح تھی، گویا میرے حصے کی سزا دوسرے بھگتتے رہے ہیں مگر اب اور نہیں، میں آ گئی ہوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ثنا، آپ کہاں رہیں؟ کیوں گئیں؟ بتائیں نا۔ ثنا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ یقیناً وہ اس پر اعتماد کر سکتی تھی۔ سمیر، میں جو کچھ کہوں گی اسے مذاق مت سمجھیے گا، یہ میری زندگی کا کڑوا سچ ہے۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں امی اور مومی کو چھوڑ کر کیوں گئی؟ کاش میں نہ جاتی۔ پھر اس نے بولنا شروع کر دیا۔ سمیر حیرت کے عالم میں آنکھیں پھاڑے سنتا رہا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ثنا پھر رونے لگی تھی۔ سمیر نے اس کے ٹریول بیگ سے نکالا گیا بھاری موٹا خاکی لفافہ آہنی سیف پہ رکھا اور ثنا کو اٹھنے کا اشارہ کر کے باہر آ گیا۔ ثنا، میرے گھر میں ایک بیوہ بہن اور اس کی بیٹی ہیں۔ امی ابو گاؤں میں ہوتے ہیں، نہ جانے میرے گھر میں آپ ایزی فیل کرے بھی یا نہیں۔ ثنا نے تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سمیر کی بہن اس سے اتفاق سے ملی۔ اس نے الگ لے جا کر مختصراً اس کے بارے میں بتایا، پھر دوبارہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ سمیر، مومی کو میں کہاں تلاش کروں؟ ثنا بہت پریشان تھی۔ وہ خود اس کے سوال سے الجھ گیا تھا۔ اس 1 سال میں اس نے اپنے طور پر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ معاملہ وہیں رکا ہوا تھا۔ ثنا، جلیل صاحب، میرا مطلب ہے کہ فواد صاحب نے آپ سے کبھی اپنے کسی رشتہ دار کا ذکر نہیں کیا؟ کبھی وہ یتیم خانے سے بھاگے تھے، اس کا علم مجھے اخبارات سے ہوا یا پھر زبیر صاحب سے، مگر اس بات کا مومی سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، تعلق تو نہیں، میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے اسے ٹالا۔ جس یتیم خانے سے جلیل بھاگا تھا وہ لاہور میں تھا۔ اس کا ایڈریس سمیر نے نوٹ کیا اور چھٹی لے کر لاہور فلائی کر گیا۔ اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہی نگراں نے تمام
پرانا ریکارڈ اس کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ سمیر کو مطلوبہ نام مل گیا، اسے یہاں لانے والے کا نام اور ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا۔ جلیل نامی بچے کے ساتھ جو چیزیں لائی گئی تھیں، کیا وہ تمہارے ریکارڈ میں محفوظ ہیں؟ نگراں نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ ایک بنڈل سا ڈھونڈ کر لایا جس میں بچے کے کپڑے، اس وقت کی ایک عدد کھینچی گئی تصویر اور ایک پرچہ تھا۔ سمیر پرجوش ہو گیا۔ پہلی فلائٹ ملتے ہی وہ واپس آیا۔ اس سے بات بنتی نظر آ رہی تھی۔ ثنا مومی کی گمشدگی سے بے حد پریشان تھی۔ دیکھیں ثنا، شیر افغن کی بے فکری یہ بتاتی ہے کہ مومی جہاں کہیں بھی ہے وہ اس جگہ سے واقف ہے۔ پھر وہ بتاتا کیوں نہیں ہے وہ کہاں ہو سکتی ہے ایسی جگہ جو شیر افغن کے خیال میں محفوظ ترین ہو؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا، ہو سکتا ہے اس نے کوئی الگ گھر لے کر مومی کو وہاں رکھا ہو۔ نہیں، میں اس مفروضے کو نہیں مانتا۔ بہرحال جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ فی الحال میں مارکیٹ جا رہا ہوں، آپ نے کچھ منگوانا ہو تو بتا دیں۔ وہ سامان کی لسٹ جیب میں ٹھونس کر بولا، نہیں کچھ نہیں منگوانا مجھے۔ وہ اندر چلی گئی۔ آپ نے سمیر کو مشورہ دیا تھا کہ اس لڑکی سے شادی کر لو، اسے بہت ہنسی آئی تھی۔ بھلا کہاں وہ چند ہزار کمانے والا سرکاری نوکر اور کہاں وہ اربوں کی جائیداد کی مالکن؟ زمین اور آسمان کا سنگم ناممکن ہی تھا۔ یوٹیلیٹی اسٹور سے اس نے سارا سامان خرید کر ٹرالی میں رکھا اور کاؤنٹر پر ادائیگی کرنے آیا۔ سمیر بیٹے کیسے ہو؟ بڑے عرصے بعد نظر آئے ہو۔ جانی پہچانی آواز سن کر وہ گھوما۔ وہ بابا خدا بخش تھے، شیر افغن کے پرانے نوکر۔ اس نے سرسری سا بتایا تھا کہ وہ نوکری چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آج بہت روز بعد روبرو ان سے ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ سگے باپ کی طرح ان کا احترام کرتا تھا، اس لیے وہ بھی اسے بڑی محبت دیتے تھے۔ بابا چلیے چھوڑ آؤں آپ کو۔ خدا بخش اب اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے تھے۔